سر اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوکلیر جنگ ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اور جنگ جیتے گا کون دونوں ممالک میں سے، پاکستان اور انڈیا؟ اگر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کم امکانات ہیں جنگ کے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان نیوکلیئر وار ہے. یس. سمپل چھیڑا چھاڑی جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے رافیل بھیج دیا، ہم نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کا ڈیفینس سسٹم کر دیا، ہم نے کوئی بھیج دیا. جس طرح انہوں نے MiG-20 جو ہے لاسٹ ٹائم جو انہوں نے اٹیک کروایا، اور ہم نے جو ہے وہ اپنے F-16 کے ذریعے سے جو تھا ان کو نیوٹرلائز کر دیا افیکٹ کو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کے امکانات بہت کم ہیں کہ نیوکلیئر وار ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا کو تحفظات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کبھی بھی امریکہ، چائنا یا باقی ممالک یہ نہیں چاہیں گے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ نیوکلیئر وار ہو. لیکن میں آپ کو سمپل سی یہ بات بتاتا ہوں کہ 1945 کے اندر نا اراؤنڈ اباؤٹ کوئی اگست کا منتھ تھا، یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ اگست 1945 کے اندر ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر امریکہ نے بام گرایا تھا. ٹھیک ہے، اور اس وقت ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نا، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر پورے کا پورا جو شہر تھا، 1,00,000 آدمی جو تھا وہ پگھل کے راکھ ہو گیا تھا، بالکل پگھل گیا تھا. آپ یہ دیکھیں، اور اس وقت ایک سیکنڈ کے میں نے آپ کو بتایا کہ 1000ویں حصے، 1,00,000ویں حصے کے اندر آپ دیکھیں کہ اس فضا کا جو ٹمپریچر تھا، وہ جو درجہ حرارت تھا، وہ 25,000 ڈگری 4,000 ڈگری تک چلا گیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 100 ڈگری کے اوپر پانی بوائل ہو جاتا ہے، اور ہم اس میں ہاتھ اپنا رکھیں تو ہمارا ہاتھ پورا چھل جائے. اور وہاں پہ 4,000 ڈگری تک چلا گیا تھا. وہاں پہ کوئی عمارت نہیں بچی، عمارتیں آپ کی پگھل گئی. وہاں پہ کوئی بھینسیں، کوئی جانور، کوئی پودا، کوئی درخت، کچھ نہیں بچا. ہر چیز وہاں سے کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. اور یہ 1-2 سیکنڈ کے اندر جو سارے کا سارا معاملہ یہ ہوا. یہ 1945 کے اندر اس وقت کی بات ہے کہ جب ایٹم بم انہوں نے پہلے بنایا تھا، اس کا تجربہ کیا گیا. آپ ابھی یہ دیکھیں کہ جو بم پاکستان کے پاس موجود ہے یا جو نیوکلیئر پاور جو ہے وہ انڈیا کے پاس موجود ہے، اس کے مطابق تقریباً جو ٹمپریچر اس وقت اگر انڈیا پاکستان پر یا پاکستان انڈیا کے اوپر بم گراتا ہے، ڈیفینس سسٹم کو چھوڑ کے ہم بات کریں، ڈیفینس تو چلیں انڈیا کا اسٹرانگ ہے، پاکستان کا اسٹرانگ ہے، وہ الگ بات. لیکن اگر دونوں میں سے کسی ملک جو ہے وہ اس چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی ملک تو بم گرا دے، تو فوری طور کے اوپر 1 سیکنڈ کے اندر جو آپ کا ٹمپریچر ہوگا نا ٹوٹل ارتھ کا، وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 40,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا. آپ یہ دیکھیں گے 4,000 کے اوپر کیا ہوا ہے، اور 40,000 یا 45,000 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر کیا ہوگا. اب اس بات کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر پاکستان پہ انڈیا گرا دیتا ہے، انڈیا پاکستان کے اوپر گرا دیتا ہے، تو دونوں کا کیا حال ہوگا. سر یہ دونوں ممالک صفحہ ہستی سے جو ہے ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. اور یہ اس کے اثرات صرف 2 ممالک کے اوپر نہیں ہوں گے، پوری دنیا کے اوپر ہوں گے. پوری دنیا سے آپ کی فصلیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ کی ڈفرینٹ قسم کی جو ویٹ آپ کی کاشت ہے، یا آپ کی جو ہے وہ کسی بھی باقی جیسے پوٹیٹوز کی کاشت ہو رہی ہے، باقی فیلڈز جو ہیں وہ آپ کی ساری کیا ہو جائیں گی، وہ فلاپ ہو جائیں گی، وہ ساری ختم ہو جائیں گی. ریڈیشنز کا اتنا اثرات ہوں گے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب ناگاساکی کے اندر حملہ ہوا، اس کے بعد وہاں پہ کوئی 100 سال تک جو بچے پیدا ہوئے نا، ٹھیک ابھی تک آپ یہ دیکھ لیں، مطلب وہ چلتا ہی آ رہا ہے نا وہ چیز. ٹھیک ہے، کوئی 70-80 سال ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھیں 70 سالوں میں وہ وہاں پہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کے اندر وہ ریڈیشن کے جو افیکٹس ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں. کوئی لولا پیدا ہو رہا ہے، کوئی لنگڑا پیدا ہو رہا ہے، کسی کی آنکھ صحیح نہیں ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. ریڈیشن کے افیکٹ تو ہوتے ہیں نا، ایسی بات ہے، ریڈیشن تو آپ کی باڈی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. سر دوسرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فلسطین میں جو مسلمانوں کے اوپر جو دہشت گردی والے حملے ہو رہے ہیں یا مسلمانوں کو وہاں پہ تنگ کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر امریکہ بھی انوالو ہے، اور پاکستان کے اوپر حملہ کر کے یا پاکستان کو جنگ کی طرف آمادہ کر کے کیا وہ چاہتا ہے کہ فلسطین سے پوری عالمی دنیا کا یہ جو توجہ ہے یا دھیان ہے وہ ختم ہو جائے؟ سر آپ اس میں ایک چیز دیکھیں، پہلے ایک تو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا امریکہ اس میں انوالو ہے کہ نہیں. سر میں یہ کہتا ہوں، ڈاکٹر اسرار کے آپ نے بیانات سنے ہوں گے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو ڈاکٹر یہ آپ کے پاس اسرائیل ہے نا، یہ یہود کا ناجائز بچہ ہے یا ناجائز اولاد ہے. ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا وہاں. اور یہ امریکہ اگر ان کی پشت پناہی نہ کرے تو صرف جو ٹوٹل ان کا ایریا ہے نا، وہاں پہ 10 لاکھ لوگ ہیں، 9 لاکھ جو ہے لوگوں کی آبادی ہے وہاں پہ. اور اس سے زیادہ آبادی تو آپ کے خانے وال ڈویژن کے اندر جو خانے وال ضلع جو آپ ڈسٹرکٹ، اس کے اندر اس سے زیادہ آبادی پائی جاتی ہے. صرف آپ کے عبدالحکیم میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت آباد ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ اتنا چھوٹا سا ملک وہ کس طرح سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب سے وہ ریاست انہوں نے قائم کی ہے، ٹھیک ہے،
کئی ایسی ریاستیں ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ نیوکلیر پاور نہیں بن سکی. پوری دنیا میں 7 ممالک ہیں ایسے, جس میں سب سے سرفرسٹ جو ہے وہ آپ کا امریکہ آتا ہے, پھر آپ کا روس آ جاتا ہے, اس کے بعد چائنا آ جاتا ہے, انڈیا آ جاتا ہے, پاکستان آ جاتا ہے, اور اب جو ہے وہ ریاست جو بنی ہے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ایران. یہ 7 ایسے ممالک ہیں جو نیوکلیر پاور ہیں, اور روس اور امریکہ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ نیوکلیر پاور بن جاتی. پہلی چیز تو یہ, آپ کے پہلے سوال کے یہاں تک جواب پورا ہو گیا کہ کیا امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے, تو ہاں جی وہ ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہے, امریکہ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ اب کیا پاکستان جو ہے وہ ان کی توجہ اسرائیل سے ہٹائی جا رہی ہے, فلسطین سے ہٹائی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہی کب ہوا ہے. دیکھیں آپ مذمتیں آپ لاکھ